السلام علیکم دوستو، جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے طاہر جاوید مغل صاحب کا ناول فیصلہ اس کے 4 پارٹ پڑھے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے 5واں پارٹ۔ 5واں پارٹ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ بہترین ناول سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ اس راستے پر ہمیں صرف جیپیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ کبھی کبھار کوئی کار یا وین قسم کی سواری نظر آتی تھی تو اخلاق کی ڈھارس بنتی تھی کہ اس راہ پرخطر پر کار سواری کا رسک لینے والے ہم پہلے مہم جو نہیں ہیں۔ جوں ہی کوئی کار نظر آتی تھی اخلاق کا خون سیروں بڑھ جاتا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کر پکار اٹھتا تھا، وہ دیکھو وہ ایک اور کار آ رہی ہے۔ اگر وہ کار ناران کی طرف سے آتی تھی تو اخلاق کا مورل مزید بلند ہو جاتا تھا۔ دیکھو بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ کار بقائمی ہوش و حواس اپنے ٹائروں پر چل کر ناران سے واپس کاغان آ سکتی ہے تو ہماری کاروں کو کون سے پوشیدہ امراض لاحق ہیں کہ وہ ناران نہیں جا سکتی۔ اخلاق کی حد سے بڑھی ہوئی خوش فہمی کو دور کرنے کے لیے میں نے کہا، بھائی کاریں واپس آ تو رہی ہیں لیکن ان سے یہ بھی تو پوچھو کہ ناران سے آ رہی ہیں یا راستے ہی سے لوٹ رہی ہیں، اور اگر ناران سے ہی آ رہی ہیں تو ٹھنڈے پیٹوں آ رہی ہیں یا آہیں بھرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ یار تم بڑے قنوتی واقعی ہوئے ہو، ہر معاملے کا تاریک پہلو ہی دیکھتے ہو، اخلاق نے کہا۔ جسے تم تاریک پہلو کہہ رہے ہو یہ میری باخبری ہے۔ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں اس پر 1-2 بڑے سخت مقام آتے ہیں۔ تم جانتے ہی ہو ان مقامات کو گلیشیئر کہتے ہیں۔ یہ گلیشیئرز جیپوں کے سوا کسی قسم کی گاڑیوں سے دوستانہ تعلقات نہیں رکھتے۔ گاڑی کے پیندے پر نیچے سے ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ بس ناکارہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ برف کی ضرب گاڑی کا کیا بگاڑ لے گی؟ سلجوق نے کہا۔ ضرب برف کی نہیں ہوتی، ان چھوٹے بڑے پتھروں کی ہوتی ہے جو برف میں چھپے رہتے ہیں۔ جیپیں چونکہ اونچی ہوتی ہیں لہٰذا ان پتھروں سے بچی رہتی ہیں۔ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے مجھے جلد ہی ایک موقع مل گیا۔ سامنے سے ایک انڈس سے کار آتی دکھائی دی۔ راستہ ایسا تھا کہ گاڑیوں کی رفتار 10 میل فی گھنٹہ سے ہرگز نہیں بڑھتی تھی، لہٰذا جب میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ہونڈا کار رک گئی۔ درمیانی عمر کے ایک نہایت ہی تنومند صاحب ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھے۔ نہایت ہی گھنی مونچھوں کے نیچے ان کے بدے ہونٹ افق تا افق پھیلے ہوئے تھے۔ پہلو میں ایک نہایت ہی خوبصورت دبلی پتلی سی لڑکی فروکش تھی۔ لڑکی کے سنگار اور لباس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نوبیاہتا ہے۔ عقبی نشست پر ایک ملازمہ صورت عورت موجود تھی۔ میں نے گھنی مونچھوں والے سے پوچھا، کیوں جناب، راستہ کیسا ہے؟ راستہ تو جیسا ہے آپ کے سامنے ہے لیکن گلیشیئر بہت تنگ کرتے ہیں، پاردار آواز میں جواب ملا۔ کتنے گلیشیئر ہیں ناران تک؟ 3 ہیں، درمیان والا زیادہ لمبا ہے اور زیادہ خطرناک بھی ہے۔ میری گاڑی کو نیچے سے کافی رگڑے لگے ہیں، شاید کچھ ٹوٹ بھی گیا ہے۔ مسلسل آواز آ رہی ہے، اب بالاکوٹ جا کر ہی دکھاؤں گا۔ اخلاق اور تنویر وغیرہ کے منہ لٹک گئے۔ گھنی مونچھوں والے نے ہمیں گلیشیئر پر سے گاڑی گزارنے کے سلسلے میں کچھ مفید ٹپس دیں اور آگے بڑھ گیا۔ اس کی گاڑی کے نچلے حصے سے واقعی کھٹ پھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، سائلنسر بھی کچھ پھٹا پھٹا سا تھا۔ میں نے کہا، گاڑی کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ٹپس ہمیں دی گئی ہیں ان پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہماری گاڑیوں کا مستقبل تاریک تر ہو سکتا ہے۔ اخلاق بولا، بھئی ممکن ہے کہ یہ وہ ٹپس ہوں جن پر یہ صاحب عمل نہ کر سکے ہوں اور اب اپنے تجربے کا فائدہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کا تاریک پہلو ہی دیکھیں، لیکن ہر چیز کا صرف روشن پہلو بھی تو نہیں دیکھا جا سکتا، خاص طور سے ایسی صورت میں کہ پہلو میں گرجتا برستا دریائے کنہار ہو۔ عقب سے تنویر نے کہا، ہاں تاریک اور روشن پہلو تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ندیم نے کہا، ابھی ہم نے اس کی جیتی جاگتی مثال بھی دیکھی ہے۔ کیا مطلب؟ اخلاق بولا، بھائی ہونڈا کار میں تم نے دیکھا نہیں تھا تاریک پہلو کے پہلو میں روشن پہلو بھی تھا؟ ہائے کیا چیز تھی ظالم، مگر کس ظالم جن کے قبضے میں تھی؟ اگر میرے بدترین اندیشے درست ہیں تو وہ اس موٹے کی بیوی ہی تھی۔ تنویر نے تائید کی، لنگور در پہلوئے حور تو سنا تھا لیکن ریچھ در پہلوئے حور کبھی نہیں سنا تھا۔ ندیم نے کہا، یار تمہیں محاوروں کی پڑی ہے، میرا دل نکلا جا رہا ہے، کتنا ظلم ہوا ہے اس قسمت ماری کے ساتھ۔
پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوں گی کہ جس کا نتیجہ اتنے موٹے اور بد شوہر کی صورت میں نکلا ہے۔ اتنی چھوٹی سی لڑکی اور اتنا بےکراں شوہر۔ کیسے اندھے والدین تھے جنہوں نے لڑکی کو پال پوس کر روڈ رولر کے نیچے دھکا دے دیا۔ ندیم کے چہرے پر بے پناہ اداسی چھا رہی تھی اور لگتا تھا کہ نامعلوم لڑکی کی بدنصیبی دیکھ کر وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا ہے۔ وہ مسلسل ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا اور تاسف کا اظہار کر رہا تھا۔ ایک ذرا کشادہ موڑ پر ہم نے گاڑیاں روکیں۔ یہاں دریائے کنہار کے اوپر ایک شاندار پل موجود تھا۔ ہوا میں معلق ایسے کئی پل ہمیں دریا پر نظر آ چکے تھے اور آئندہ بھی آنے والے تھے، لیکن اس پل کا محل وقوع ایسا تھا کہ ہم رکے بغیر نہیں رہ سکے۔ گروپ کے ہر شخص نے سب سے پہلے میرا حال احوال پوچھا۔ سب فکر مند تھے کہ دشوار سفر کی وجہ سے میری طبیعت کہیں پھر نہ بگڑ جائے۔ ظاہر ہے میرے ہم سفروں کی فکر مندی کا میری ذات سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ میرا حال نہیں پوچھ رہے تھے، اپنے تفریحی پروگرام کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ انہیں بخوبی معلوم تھا کہ میرے گردے میں اٹھنے والی پہلی ٹھیس کے ساتھ ہی ان کے تفریحی پروگرام کا مستقبل ڈانو ڈول ہو جائے گا۔ میری خیریت پوچھنے کے ساتھ ساتھ وہ چوری چھپے اخلاق کو بھی کڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ حقیقت سبھی جانتے تھے کہ یہ سارا کیا دھرا اخلاق کا ہے۔ اگر وہ سارے ایک دو ٹکے کے رشتہ دار کو اتنی اہمیت دینے پر مجبور ہوئے تھے تو صرف اخلاق کی وجہ سے ہوئے تھے۔ صرف اینی تھی جس کی مزاج پرسی کا انداز ذرا مختلف تھا۔ اس کی نگاہوں میں لگاوٹ اور لہجے میں شیرینی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ کل رات والے واقعے کے حوالے سے دیوار پر اشتہار لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم سب پل پر چڑھ گئے تو وہ باقاعدہ کپکپانے لگا۔ پل پر کھڑے ہو کر دریائے کنہار کے پانی پر نظر جمائے رکھیں تو ایک دم یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دریا ساکت اور پل متحرک ہو گیا ہے۔ سب نے اس بصری وہم کا تجربہ کیا۔ یوں لگا جیسے ہم پل پر سوار ہو کر ناران کی طرف اڑے جا رہے ہیں۔ ندیم تو باقاعدہ چلانے لگا تھا، بھائیو ہم ناران پہنچ جائیں گے، ہماری گاڑیاں کون لائے گا؟ پل پر کافی تصویریں بھی بنائی گئیں۔ اینی نے نرگس اور اخلاق کو کھینچ کر ایک دوسرے کے قریب کھڑا کیا، پھر ان سے کہا کہ وہ چہرے پر اسمائل لائیں۔ جب وہ مسکراہٹ لے آئے تو وہ بولی، بڑا اچھا پوز ہے، اگر میرے کیمرے میں ایک بھی تصویر بچی ہوتی تو میں آپ کی تصویر ضرور کھینچتی۔ اس پر ایک زبردست کہہ پڑا۔ نرگس تیزی سے اینی کے پیچھے دوڑی۔ اینی کلانچے بھرتی ہوئی گاڑی میں گھس گئی اور دروازے اندر سے لاک کر لیے۔ اس طرح ہنستے کھیلتے سفر جاری رہا۔ راستے میں ایک جگہ بورڈ لگا ہوا تھا، ناران صرف 10 کلومیٹر۔ میرا دل چاہا کہ واپس جاؤں اور اس بورڈ پر لکھاؤں کہ ناران 10 حسین ترین کلومیٹر، یعنی یوں لگتا تھا کہ جنت کا ایک ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہے۔ دریا کے ساتھ ساتھ ایک خوابناک راستہ ہے جسے دنیا کے دلکش ترین مناظر نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ فلک بہت سرسبز پہاڑ، ہزاروں فٹ کی بلندی سے گرتے ہوئے آبی دھارے، مستی میں جھومتا گاتا ہوا دریائے کنہار اور وہ پرشکوہ چٹانیں جو عجیب و غریب زاویوں سے استادہ ہیں اور سینکڑوں ہزاروں برس سے اسی انداز میں اس خوبصورت ماحول کا حصہ ہیں۔ جلدی ہی ہمارا پالا پہلے گلیشیئر سے پڑ گیا۔ پہاڑ کی ڈھلوان سے پھسل کر گلیشیئر سڑک پر آ گیا تھا۔ کیونکہ گلیشیئر تھوڑا تھوڑا کھسکتا رہتا ہے، لہٰذا ہر دوسرے تیسرے روز مشینوں سے اسے کاٹا جاتا ہے تاکہ ٹریفک کے لیے راستہ صاف رہے۔ ہمارے گروپ میں سے بہت سے افراد نے گلیشیئر پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ اسے چھونا چاہتے تھے، اس پر پیدل چلنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ہر نئی چیز کے لیے انسان کا تجسس اسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ دیکھا دیکھی سب گاڑیوں سے اتر گئے، صرف چھوٹے تایا اور چھوٹی تائی گاڑی میں بیٹھے رہے۔ ربا اندام ہونے کے سبب وہ دونوں کوئی سست الوجود تھے۔ اخلاق نے کہا، آنٹی آپ نہیں اتریں گی؟ بھائی کیا کرنا ہے اتر کر، برف ہی تو ہے، دور سے بھی نظر آ رہی ہے۔ ندیم نے کہا، ہم تو یوں ہی احتیاطاً کہہ رہے تھے۔ احتیاطاً کیا مطلب؟ چھوٹے تایا کے کان کھڑے ہوئے۔ دراصل برف پر پہیے گھومتے ہیں اور کبھی کبھی گاڑی سلپ بھی کر جاتی ہے، ندیم نے عام سے انداز میں کہا۔ چھوٹی تائی کے چہرے پر چند لمحے کے لیے تذبذب کے آثار نظر آئے، پھر وہ اپنے گیند جیسے جسم کو لے کر گاڑی سے باہر نکل آئیں۔ تایا نے بھی ان کی تقلید کی۔ بہرحال ہونی ہو کر رہتی ہے، یہ فربا اندام جوڑا گاڑی میں بیٹھا رہتا تو یقیناً محفوظ رہتا۔
باپیادہ گلیشیئر پار کرتے ہوئے یہ جوڑا 2 بار گرا اور دونوں بار انہیں بمشکل اٹھایا گیا۔ گلیشیئر کی سطح سخت ناموار تھی، گاڑیاں بے طرح اچھلتی ہوئی دوسرے کنارے پر پہنچیں۔ اس سے اگلا گلیشیئر واقعی زیادہ دشوار ثابت ہوا۔ سطح سخت ناموار تھی، 1-2 جگہوں پر گہری کھائیاں بنی ہوئی تھیں۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہاں سے گاڑی زخمی ہوئے بغیر گزر جائے گی۔ اس گلیشیئر پر کچھ گاڑیاں پھنسی ہوئی نظر آئیں۔ ان میں ایک کار تھی اور 3 لوڈر تھے۔ کسی قریبی آبادی کے نوجوان لڑکے اور بچے وغیرہ ان گلیشیئر زدگان کو مشکل سے نکالنے میں مدد دے رہے تھے۔ گاڑیوں کے پہیوں کے نیچے درختوں کی چھال بچھائی جاتی تھی، دھکا لگایا جاتا تھا، ڈرائیور کو قیمتی مشورے دیے جاتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شور مچایا جاتا تھا کہ گاڑیوں کے مالکان کو پتہ چلتا رہے کہ ان کو برف سے نکالنے کے لیے کیسا تابڑتوڑ تعاون کیا جا رہا ہے۔ اس گلیشیئر سے گزرنے کے بعد سب نے سکھ کا سانس لیا۔ گاڑیوں کے کیسٹ پلیئر جو مسافروں کے سہم جانے کی وجہ سے بند ہو گئے تھے پھر سے آن ہو گئے۔ ہماری گاڑی میں بھی احمد رشدی کی جادو بھری آواز گونجنے لگی۔ ہاں، اسی موڑ پر اسی جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا، ساتھ دو گے، زندگی بھر چھوڑ کر تم نہ جاؤ گے۔ ہر خوبصورت موڑ پر یقیناً کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے بیٹھ کر کوئی نہ کوئی حسین وعدہ کیا ہوتا ہے۔ ہر چٹان، ہر چشمہ، ہر خوبصورت منظر کسی نہ کسی محبت کا گواہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ محبت کرنے والے ماضی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، نہ ان کے وعدے سنائی دیتے ہیں، نہ ان کی آوازیں، لیکن وہ ان خوبصورت مناظر میں موجود رہتے ہیں۔ ان کی گمگشتہ محبتوں کا درد ان مناظر کو گداز بخشتا رہتا ہے۔ ان کی مکمل و نامکمل کہانیاں آس پاس کی رومانیت میں اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ میں اپنے حسین پاکستان کو دیکھ رہا تھا اور اس کے حسن میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے گرد و پیش کا کچھ ہوش نہیں رہا تھا مجھے، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کب تیسرا گلیشیئر آ گیا ہے اور کب ہماری گاڑی سمیت تمام گاڑیاں رک گئی ہیں۔ مارگلا ہماری کار کے پہلو میں کھڑی تھی، اس میں سلجوق کے علاوہ دیگر خواتین موجود تھیں۔ ان خواتین میں عینی کی خاموش طبع بھابی فرحین بھی موجود تھی۔ میں نے چون کر محسوس کیا وہ میری ہی طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے گڑبڑا کر منہ پھیر لیا۔ چند سیکنڈ کے توقف سے میں نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا، ان کی ٹکٹکی میری ہی طرف لگی ہوئی تھی۔ ان کی نگاہ میں تپش تھی اور کسی حد تک غصے کا اظہار تھا۔ وہ جیسے خاموشی کی زبان میں مجھ سے کہہ رہی تھیں، اگر خاندان والے تم سے دور دور رہتے ہیں تو شاید ٹھیک ہی کرتے ہیں، تم ہو ہی اس لائق کہ تم سے فاصلہ رکھا جائے۔ ان لمحات میں نے صاف محسوس کیا کہ وہ اس بے نام تعلق سے آگاہ ہو گئی ہیں جو پچھلے 5-6 روز میں میرے اور عینی کے درمیان پیدا ہوا ہے۔ یہ تیسرا گلیشیئر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ناران کے بالکل قریب واقع ہے۔ بلندی سے ناران کی خوبصورت وادی اور آبادی صاف دکھائی دیتی ہے۔ دریائے کنہار یہاں خاصا شریف النفس نظر آتا ہے۔ بقول ندیم، ناران میں دریائے کنہار کو دیکھ کر کسی ایسے فاسٹ باؤلر کا تصور ذہن میں آتا ہے جو اپنے طوفانی رن اپ کے لیے سٹارٹ لے رہا ہو۔ ہم درمیانی گلیشیئر سے گزر چکے تھے، لہٰذا اس گلیشیئر کو عبور کرنا آسان ثابت ہوا۔ اس آخری رکاوٹ کو پار کرنے کے بعد ہماری منزل ہمارے سامنے تھی۔ ناران اب کافی پھیل چکا ہے۔ چند سال بیشتر یہاں قیام و طعام کی ان سہولتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جو اب یہاں موجود ہیں۔ بہت سے اعلیٰ درجے کے ریسٹورنٹ اور ہوٹل بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں۔ کثیر المنزلہ عمارتیں عام نظر آنے لگی ہیں۔ مین بازار کافی طول کھینچ چکا ہے اور یہاں ضرورت زندگی کی قریباً ہر شے نظر آ جاتی ہے۔ ہم پنڈی سے ڈھیروں انڈے لے کر چلے تھے، خیال تھا کہ وہاں بہت مہنگے ہوں گے، لیکن یہ توقع پوری نہیں ہوئی اور معاملہ صرف انڈوں کا ہی نہیں تھا، کئی اشیاء خوردنوش کے حوالے سے ناران نے ہمیں مایوس کیا۔ خاص طور سے سلجوق کو اس حوالے سے پریشانی ہوئی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ ناران میں ہر اس شے کے نرخ 7ویں آسمان سے چھو رہے ہوں جو وہ پنڈی سے اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ اب اس کی دلی کیفیت اس فلم بین جیسی تھی جس نے سخت بھاگ دوڑ کر کے فلم کی ایڈوانس بکنگ کروائی ہو اور جب وہ مقررہ دن فلم دیکھنے جائے تو ٹکٹ بافراط و بآسانی مل رہے ہوں۔ ناران پہنچ کر ہم نے گاڑیاں ایک جگہ روک دیں۔ میں، اخلاق اور سلجوق ہوٹل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔
یہ کافی کٹھن کام تھا جس میں ہم نے قریباً 2 گھنٹے صرف کیے۔ آخر ایک اچھے ہوٹل میں 4 کمرے ہمیں دستیاب ہو گئے۔ کرایہ تھوڑا سا زیادہ تھا لیکن جگہ ہر لحاظ سے اچھی تھی۔ پارکنگ کے لیے بڑی کشادہ جگہ تھی۔ بازار بالکل قریب تھا۔ گرم پانی کی سہولت 24 گھنٹے موجود تھی۔ اس ہوٹل تک پہنچنے سے پہلے ہم نے جو ہوٹل دیکھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ شاید وہی ہوٹل دیکھنے کے بعد ہمارے دل و دماغ کی یہ حالت ہوئی تھی کہ ہمیں یہ ہوٹل دنیا کا خوبصورت ترین ہوٹل لگ رہا تھا۔ وہ ہوٹل مین بازار سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا۔ دنیا بھر کے برے ہوٹلوں کی خصوصیات ناران کے اس ایک ہوٹل میں جمع ہو گئی تھیں۔ تنگ و تاریک کمرے، ٹوٹے ہوئے فرش، بدبودار غسلخانے، سیلن زدہ دیواریں۔ اخلاق کا خیال تھا کہ یہ ہوٹل ناران کے ہوٹل اونر نے جان بوجھ کر تعمیر کروایا ہے۔ ان کی خواہش ہوگی کہ اس ہوٹل کو دیکھنے کے بعد سیاحوں کو ناران کا ہر ہوٹل جنت نظیر لگنے لگے۔ جب ہم چابیاں وغیرہ لے کر واپس آئے اور گروپ سمیت ہوٹل کی طرف چلے تو اخلاق کی رگیں شرارت پھڑکی۔ اس نے مجھے اور سلجوق کو چپکے سے بتایا کہ گروپ کو سرپرائز دینا ہے۔ پہلے اسی ہوٹل پر جانا ہے جو ناران کے ہوٹل اونر نے سازش کے تحت بنا رکھا ہے۔ اخلاق کی گاڑی ہوٹل کے سامنے رکی تو باقی گاڑیاں بھی رک گئیں۔ کہاں ہے ہوٹل؟ کدھر ہے ہوٹل؟ کئی آوازیں ابھریں۔ اخلاق نے بڑے اطمینان سے تنگ و تاریک زینوں کی طرف اشارہ کیا۔ سب کے ماتھے ٹھنکے۔ بہرطور اخلاق کے پیچھے پیچھے چلتے سب اوپر پہنچے۔ بدبو سے سب کے دماغ پھٹنے لگے۔ ہوٹل کی اندرونی حالت دیکھ کر خواتین کی چیخیں نکل گئیں۔ اور تو اور گروپ کے سب سے کفایت شعار بلکہ کنجوس رکن بڑے تایا بھی جذبز نظر آنے لگے۔ کافی ہنگامہ ہوا۔ بہرحال جب تھوڑی دیر بعد ہم گروپ کو لے کر اصل ہوٹل پہنچے تو بڑے تایا کے سوا سب کی باشیں کھل گئیں۔ ہوٹل میں اپنا کھانا پکانے کی اجازت نہیں تھی۔ بہرطور ہم نے ہوٹل مینیجر سے خصوصی اجازت طلب کی۔ اس موقع پر ندیم کی چرب زبانی کام آئی اور ہم یہ اجازت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے کمرے گراؤنڈ فلور پر واقع تھے۔ کمروں کے سامنے بڑا شاندار برآمدہ تھا۔ برآمدے کے ایک گوشے میں خواتین نے اپنا باورچی خانہ قائم کر لیا۔ ناران میں بجلی نہیں ہے۔ سر شام ہی ہر شخص اپنی بجلی خود پیدا کرنے لگتا ہے، یعنی آپ اپنا جہاں پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی جنریٹرز آن ہو گئے۔ بازار، ہوٹل، گھر برقی کمکموں سے جگمگا اٹھے۔ ہمارے ہوٹل میں بجلی کی سہولت شام سے رات 12 بجے تک مہیا تھی۔ اس مقصد کے لیے ایک دیو ہیکل جنریٹر ہوٹل کے عقب میں موجود تھا۔ جنریٹر چلنے سے ناران کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ دھوئیں سے فضا بھی کچھ کثیف ہو جاتی ہے، لیکن ناران اپنے چاہنے والوں کو حسن و دلربائی کے جو خزانے بخشتا ہے، ان کے مقابلے میں یہ شور اور کثافت کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سفر کی وجہ سے خواتین تھکی ماندی تھیں، لہٰذا رات کا کھانا ہم نے ہوٹل سے ہی کھایا جو خاصا مہنگا ثابت ہوا۔ ایک مرغ کڑھائی قریباً 350 روپے میں پڑی۔ رات کو 10-11 بجے تک گپ شپ کرنے کے بعد سب لوگ سو گئے۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں آخری مرتبہ قریباً 3-4 سال پہلے ناران آیا تھا۔ اس ناران اور آج کے جگمگاتے ناران میں بہت فرق نظر آ رہا تھا۔ رات ٹھیک 12 بجے ہوٹل کا دیو ہیکل جنریٹر بند ہو گیا۔ گپ تاریکی چھا گئی۔ ہوٹل سے باہر پہلے ہی تاریکی کا راج تھا۔ پوری آبادی میں شاید اب ایک جنریٹر بھی نہیں چل رہا تھا۔ اندھیرے کا ایک اپنا ہی فسون ہوتا ہے۔ کچھ نظر نہ آتے ہوئے بھی کبھی کبھی سب کچھ نظر آتا ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ شلوار قمیض کے علاوہ میرے جسم پر صرف ایک سویٹر تھا۔ باہر ہوا بہت خنک تھی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ ایک ہی نگاہ میں نے لاکھوں کروڑوں ستارے دیکھے۔ یہ اجرام فلکی جیسے روشن تر ہو کر زمین پر اتر آئے تھے۔ لگتا تھا کہ میں ہوٹل کی چھت پر کھڑے ہو کر انہیں چھو سکتا ہوں۔ یہ ایک یادگار منظر تھا۔ میں نے سوچا لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی تو یہی آسمان ہوتا ہے، مگر ستاروں کے یہ جرمٹ اور کہکشاؤں کی یہ دنیا کہاں ہوتی ہے؟ وہیں برآمدے میں کھڑے کھڑے میں نے مشرق کی طرف بلند و بالا پہاڑوں کے سائے دیکھے اور یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان پہاڑوں میں قریباً 12-13 ہزار فٹ کی بلندی پر یخ بستہ پانی سے بھرا ہوا وہ عظیم الشان طلسمی پیالہ موجود ہے جسے جھیل سیف الملوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان کے مشرقی گوشے میں چمکتی ہوئی ایک کہکشاں بلند و بالا جھیل کے پانیوں سے چھو رہی ہے۔
یہ شاعرانہ تصور تھا، لیکن اس وقت حقیقت کے بالکل قریب لگ رہا تھا۔ ایک آہٹ نے مجھے چونکا دیا، میں نے مڑ کر دیکھا۔ جی تو دوستو، ہمارے ناول کا آج کا پارٹ ختم ہوتا ہے یہاں پر۔ کیسا لگا آپ کو یہ پارٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا۔ مزید آپ کو آگے چھٹے پارٹ میں سنایا جائے گا ناول۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔